اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت دے کہ ہم بھی فکر مدینہ کرنے والے بن جائیں اور مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے والے بن جائیں. انہیں رات کو یا کسی وقت، زیادہ تر رات کو ہی ترکیب بنے گی اس کی، کہ وہ پورے دن میں آج کون کون سے مدنی انعام پر عمل ہوا وہ لکھنا ہوتا ہے. اس کو فکر مدینہ کا نام دیا ہے. کمی بیشی ہے تو وہ دور کرنی ہے، اس طرح مطلب اس پر عمل کیوں نہیں ہوا میرا، تو یہ لکھنے سے ہی پتا چلے گا، فکر مدینہ کرنے سے پتا چلے گا. تو رسالہ جمع کرنا جو ہے نا اور یہ بھرنا، یہ سب استقامت دلوانے والے کام ہیں. تو اس لیے یہ سستی نہیں کرنی چاہیے کہ یار میں بس عمل کرتا ہوں اور لکھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر پتہ بھی نہیں چلے گا، مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے رسالہ پر کیا کریں. اب اس میں یہ کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کا جذبہ دیں، ترغیب دیں. تو یہ کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی خود مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں نا، اور جن کے مدنی انعامات پر یعنی کہ تعداد اچھی ہوتی ہے، یہ بعضوں کا دیکھ کر پہچانے جاتے ہیں. ان کا نگاہ نیچی، پورا مدنی حلیہ ٹائٹ مدنی حلیہ. اچھا، پھر وہ بولیں گے کم، تو اس طرح وہ ان کا اندازہ ہو جاتا ہے. پست آواز سے بولیں گے، بدتمیزی والا انداز، جارحانہ اسٹائل ان کا نہیں ملے گا. جیسے عام طور پر جارحانہ اسٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، اڑے ہوئے ابے چپ بھی کر، زیادہ شور نہیں کرنا، ہے نا. اس طرح کے انداز جو ہے مدنی انعامات والوں میں نہیں ملتے. نہیں، یوں کہیے کہ یہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والے مسلمانوں کی دل آزاریوں سے بھی گویا بچے رہتے ہیں. فضول گوئی سے ان کی جان چھٹی ہوتی ہے، برائیوں سے، گناہوں بھری گفتگو سے، اور بہت ساری نیکیوں کا ان کو موقع ملتا ہے کرنے کا. ظاہر ہے جب بندہ چپ ہوگا اور سیریس ہوگا، خاموش طبیعت بن جائے گا، تو اس کو نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا. آپ ایک دن خاموش رہ کر دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، صحیح معنوں میں یوم قفل مدینہ منا لے. وہ تو ماہانہ مناتے ہیں، ہر پہلی پیر شریف جو مدنی ماہ کی ہوتی ہے اس میں. آپ کسی دن تو صحیح معنوں میں سیریس ہو کر اب یوم قفل مدینہ منائیں کہ بس آج میں نے فالتو بات نہیں کرنی، ادھر ادھر کی نہیں کرنی، اور اس وقت کو بچا کر مجھے درود شریف پڑھنا ہے. آپ ہزاروں درود پاک پڑھنے میں کامیاب نہ ہو جائیں تو مجھے کہنا. تو اب یہ بتائیے کہ ہزاروں درود شریف پڑھنا یہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا، یا دن بھر جو بک 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 کرتے رہتے ہیں یہ کام آئے گا؟ یہ تو مزانے والا ہے بک بک تو. اور درود پاک تو کامیابی اس میں تو چاہے بندہ بے دلی سے پڑھے تب بھی درود شریف قبول ہے، غفلت میں پڑھے تب بھی قبول ہے. کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے محبوب کے لیے ہم جو یہ درود پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہ قبول ہے. قبولیت قبولیت قبولیت. تو درود شریف تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ بہت پیاری عبادت ہے. یہ تو مطلب زبان اس سے تو کاش ہماری ہر وقت تر رہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسی صورت میں تر رہے گی کہ ہم دوسری بک بک سے جان چھڑا لیں گے، ادھر ادھر کی اور مبالغہ آرائی، ایک لفظ دو لفظ میں جو بات ہونی تھی وہ 50 لفظ میں کریں گے، تو کہاں سے پھر درود پاک پڑھنے کا اپنے کو موقع ملے گا. تو اسی طرح دیگر معاملات کہ وہ مدنی انعام، تو نماز پہلی صف باجماعت، تکبیر اولا، یہ سب اس میں ملے گا اپنے کو. نیتوں کا بھی اس میں ہے، پہلا ہی مدنی انعام نیتوں کا ہے. تو اس طرح فوائد بہت ہیں اس کے. تو آپ خود بھی عمل کریں گے تو دوسروں کو اس کے فوائد بتاتے رہیں گے. آپ عمل کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر جلدی پڑے گا، اور صحیح کا پڑے گا. جب وہ آپ کو دیکھے گا نا اس پر عمل پیرا، مدینہ 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 ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.